الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ انسانیت کے انفرادی معاملات سے لے کر اجتماعی بلکہ بین الاقوامی معاملات اور تعلقات کا کوئی ایسا گوشہ نہیں جس کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہنمائی نہ فرمائی ہو۔ شمال کی جمع ہے، پس شمائل کا معنی اخلاق ہے، لیکن علماء حدیث نے اس میں ذرا توسیع کر دی ہے کہ انہوں نے شمائل پر لکھی جانے والی کتب میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات اور پیدائشی خلق اخلاقیات دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے احادیث جمع کی ہیں۔ امام ترمذی نے اپنی کتاب شمائل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و صورت کو بڑے ہی عمدہ پیرائے میں نہایت محنت و کاوش اور عرق ریزی سے پیش کیا ہے۔ یہ کتاب نہایت جامع اور علم و فقہی خصوصیات کی حامل ہے۔ اس کتاب میں جس انداز سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور سیرت کو پیش کیا گیا ہے، کسی دوسری کتاب میں ایسا دیکھنے اور پڑھنے کو نہیں ملتا۔ رب العالمین جو خالق کائنات اور الہ العالمین ہے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا اس کی ربوبیت و الوہیت کے باوصف اس کا حق ہے، لیکن جس کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا خود رب العالمین حکم دے، اس کے آگے خوشی خوشی جھکنا راز توحید ہے۔ ابلیس لعین یہ راز توحید نہ سمجھ سکا اور راندہ درگاہ ہوا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعنت و ملامت کا حقدار ٹھہرا۔ تو جب محبوب حقیقی کی چاہت اتباع رسول میں ہے تو ضروری تھا کہ اتباع کرنے والوں کے لیے مطبوع کے حالات و تذکار واضح ہوں۔ چنانچہ محبوب حقیقی اللہ عز و جل نے ایسا اہتمام کر دیا کہ نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ محفوظ ہو گئی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اور نوکروں کی نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادائیں لکھنے والوں کی زندگیاں بھی محفوظ ہو گئیں۔ مخالفین بھی یہ ماننے پر مجبور ہیں کہ جس طرح مسلمانوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے شب و روز کو محفوظ کیا ہے، اس سے زیادہ حفاظت کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی سیرت و کردار کا اعجاز ہے۔ خوش نصیب وہی ہے جو سیرت طیبہ پر عمل کر کے سعادت ابدی حاصل کر لے۔ شیخ احمد جواد جو شمائل کے شارحین میں سے ایک ہیں، شمائل المحمدیہ میں لکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جلیلہ کی معرفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کی معرفت کا ذریعہ ہے، اور آپ کی عظمت تعظیم شریعت کا، اور تعظیم شریعت عمل کا، اور عمل سعادت ابدی کا وسیلہ ہے۔ یہ بات لا ریب ہے کہ امام ترمذی نے شمائل نبوی کی تالیف و تصنیف کا حق ادا کر دیا ہے۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو اپنی عملی زندگی میں اتاریں اور سیرت نبوی پر عمل پیرا ہو جائیں۔ آئیے ایک نظر امام ترمذی کے سجائے ہوئے گلشن کو دیکھیں۔ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال بے مثال تھا۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر خوبصورت کوئی چیز کبھی دیکھی ہی نہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ آپ سے پہلے دیکھا اور نہ آپ کے بعد۔ حسن و جمال کا یہ حال ہے کہ پیشانیاں جھکنے کے لیے، دل بے قابو ہونے کے لیے اور آنکھیں مچلنے کے لیے بیتاب ہیں، لیکن دنیائے محبت کا یہ عجوبہ ہے کہ محبوب حقیقی خالق کائنات اللہ عز و جل چاہتا ہے کہ اسے چاہنے والا اس کے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں پر عمل کرے اور اس کے صلے میں خود نہ صرف محبوب رب العالمین بن جائے، بلکہ اپنی زندگی کی ساری خطاؤں، غلطیوں اور گناہوں پر معافی کا قلم پھرا کر بحر خلد کا مالک بن جائے۔ نبی کے جو شمائل کا بیاں ہے، محبوں کے لیے آرام جاں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک سنہری بھی، روپہلی بھی اور نمک آگی بھی ایسا کہ بس دیکھتے ہی جائیے۔ قد مبارک نہ بہت زیادہ دراز نہ بہت پست، بلکہ درمیانہ اور نہایت ہی موزوں۔ چہرے کی بات نہ پوچھیے، ایسا چمکتا تھا کہ جس طرح 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے، بلکہ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ چاند سے بھی زیادہ حسین، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں چہرہ مبارک ایسا جیسے کہ قرآن کریم رحل میں کھلا پڑا ہو۔ فرق مبارک نہایت موزوں، منہ مبارک نہ بالکل سیدھے نہ بہت گھنگریالے، بس گرہ گیر تھے،
کبھی کانوں کی لو تک جھولتے رہتے اور کبھی شانوں کو چوم چوم لیتے، کبھی 2 زلفیں پڑی ہیں، کبھی 4 گیسو بکھرے پڑے ہیں، کبھی مانگ نکلی ہوئی ہے اور کبھی مانگ نکالی جا رہی ہے۔ چشم مبارک نہایت سیاہ، سفیدی میں سرخ ڈورے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ رحمت کے 2 میکدے ہوں جو نشہ ایمان اور لذت و شرم و حیا سے بھرے ہوئے ہیں اور پیمانے بھرنے کے لیے سرنیگوں ہیں۔ ابروئے مبارک لمبی لمبی اور نہایت خوبصورت جو ہلالین عیدین کی طرح خوشنما تھیں۔ بینی مبارک بلند اور اونچی جو رفعت شان کو اپنے اندر سموئے ہوئے تھی۔ رخسار مبارک ہموار و تاباں اور ہونٹ مبارک کشادہ، دندان مبارک نہایت چمکیلے، اگلے دانتوں میں جھری ہے، جب ہنستے ہیں تو چمک اٹھتے ہیں اور ایسے جیسے لال و جواہر دمک اٹھے ہوں۔ لب مبارک اکثر تبسم بکھیرتے رہتے۔ ریش مبارک گھنی تھی، صرف چند بال سفید تھے بلکہ سیاہی مائل سرخ جو تمہید سفیدی تھے۔ دونوں شانوں کے درمیان خوبصورت فاصلہ تھا جس پر چاندی کی طرح صاف و شفاف سراہی دار گردن اور اس کے نیچے مہر نبوت۔ سبحان اللہ۔ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں جو گوشت سے پر تھیں اور ریشم و دیبا سے زیادہ نرم و ملائم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلائیاں لمبی لمبی اور ہاتھ مبارک کے کیا کہنے، جس پر دست برکت پھیرا پاک باغ ہو گیا۔ نجاشی شاہ حبشہ نے سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں چمڑے کے موزوں کی ایک جوڑی بھیجی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شرف زینت بخشا، علاوہ ازیں 2 تسمے والے پاپوش بھی استعمال فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سید الانبیاء و رسول اور سید ولد آدم تھے، وہیں سید الفقراء والمساکین بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گزر اوقات انتہائی سادہ تھی، کبھی بھی کوئی چیز پیٹ بھر کر تناول نہ فرمائی، نہ کھجور اور نہ ہی کوئی اور طعام۔ مدنی زندگی کے اخیر دور میں تو فراوانی اور فقر و اختیاری کا تھا کہ جو ہاتھ لگا اصحاب صفہ میں غربا، اسلام اور مسکینوں بیواؤں میں تقسیم کر دیتے۔ لیکن ابتدائی اسلام میں تو ایسا کٹھن وقت بھی آیا کہ کئی دن گزر جاتے، پتوں اور پانی کے سوا کچھ میسر نہ ہوتا، جیسا کہ ارشاد ہے، مجھ پر 30 دن رات ایسے بھی گزر گئے کہ کھانے کے لیے وہ بھی نہ تھا جو کوئی جانور کھا سکے۔ قول و فعل میں ہم آہنگی سیرت طیبہ کا خاص اعجاز ہے۔ غور فرمائیں کہ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی مزاح میں بھی جھوٹ کی ذرا آمیزش نہیں کی، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے سچ بھی جھوٹ کے پلندے ہیں اور جھوٹ کا تو کہنا ہی کیا۔ عرض یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو صرف پڑھنے تک ہی محدود نہ رکھیں کہ مطالعہ سیرت میں جو وقت گزرے گا نیکی میں گزرے گا، بلکہ مطالعہ سیرت میں عملی اسباق تلاش کر کے ان کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنائیں۔ سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو بہت زیادہ دراز قامت تھے، نہ ہی بہت پست قامت، رنگ بہت زیادہ سفید تھا، نہ ہی زیادہ گندمی، بال نہ زیادہ گھنگریالے تھے اور نہ بالکل سیدھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک اور داڑھی میں 20 بال بھی سفید نہیں ہوئے تھے۔ سید کائنات نے اپنے اوقات یومیہ کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک حصہ اللہ عز و جل کی عبادت کی ریاضت، آیات باری تعالیٰ میں غور و فکر اور تسبیح و تحلیل میں گزرتا، دوسرا حصہ اہل خانہ کے لیے، تیسرا اپنے لیے، اور پھر جو حصہ اپنے لیے مخصوص تھا اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیا، ایک اپنے لیے اور دوسرا لوگوں کے لیے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ کے بارے میں وضاحت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک زیادہ حد سے بڑھا ہوا سفید بھی نہ تھا اور زیادہ شدید گندمی بھی نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید رنگ میں سرخی ملی ہوئی تھی۔ صحیح مسلم میں سیدنا ابو طفیل سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ سفید تھا، اور صحیح بخاری میں سیدنا انس بن مالک سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روشن رنگ والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ کے بارے میں ابو طالب کا ایک مشہور شعر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سفید رنگ والے ہیں کہ آپ کے چہرے کی وساطت سے بارش کا پانی مانگا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے غمخوار، بیواؤں کی پناہ گاہ اور ان کی عصمت و حفاظت کے نگران ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی میں 20 بالوں تک بھی بڑھاپا نہیں پہنچا، صرف 17 بال بڑھاپے سے متاثر ہوئے۔ ایک حدیث ہے کہ
چہرے کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوبصورت تھے اور اخلاق و کردار کے لحاظ سے بھی بہت اچھے اور نہایت حسین تھے۔ صحیح بخاری کتاب الادب میں سیدنا انس بن مالک سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ حسین اور تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے اور تمام لوگوں سے زیادہ بہادر تھے۔ سیدنا برا بن عازب فرماتے ہیں کہ میں نے لمبے بالوں والا سرخ حلیے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کوئی بھی نہیں دیکھا۔ سیدنا برا بن عازب کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ جوڑا زیب تن کیا ہوا تھا۔ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے آپ کے متعلق کہا تھا کہ اے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسا خوبصورت میری آنکھ نے کبھی دیکھا تک نہیں، اور آپ جیسا حسین و جمیل آج تک عورتیں جن ہی نہیں سکیں۔ آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے، گویا جس طرح آپ چاہتے تھے ویسے ہی پیدا ہوئے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو طاقت سے اور تیز چلتے اور دائیں بائیں مائل ہو جاتے تھے۔ تیزی سے چلنا، آگے کی طرف جھک کر چلنا اور قدم اٹھا کر چلنا، یہ تینوں صفات ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال مبارک میں پائی جاتی تھیں۔ سنن ترمذی میں سیدنا علی سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح چلتے کہ گویا آپ اونچی جگہ سے نیچی جگہ اتر رہے ہوں، اور چلتے وقت پاؤں کو اٹھا کر رکھتے، پاؤں کو گھسیٹتے نہ تھے۔